بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 63 ہے اور اس سبق میں ہم 4 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنی ایک سے زائد بیویاں ہیں یا ایک بیوی کے پاس ایک سے زائد مرتبہ آتا ہے اور آخر میں پھر ایک ہی مرتبہ غسل کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا باب اسی کے ساتھ ملتا ہوا کہ کوئی شخص اگر دوبارہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے یا سہبارہ کرنا چاہے یا ایک سے زائد بیویوں کے پاس جائے اور بیچ میں صرف وضو کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور تیسرا باب ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو چکی ہو اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کو استنجے کی حاجت ہو تو وہ پہلے جا کر استنجا کر لے پھر آ کر نماز میں شریک ہو جائے۔ اور چوتھا باب اس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی زمین کے اوپر ننگے پاؤں چلے کہ جو ناپاک ہو تو اس کے بعد ان پاؤں کو دھونا یا اس کی وجہ سے کہیں وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں، اس حوالے سے ہوگا۔ سبق کے اندر کپڑوں سے حیض کے خون کو دھونے کا بیان تھا، نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کا بیان تھا اور حدیث کی کچھ فوائد اور حکمتیں تھیں۔ اس سبق کے اندر متعدد بار ہم بستری کے بعد ایک بار ہی غسل کرنا یا ہر بار غسل کرنے کا بیان اور قضاء حاجت کے تقاضے کے باوجود نماز پڑھنے کا بیان اور فوائد اور حکمتیں اور عصری تطبیق ہوگی۔ سب سے پہلا باب اس کی عبارت اور ترجمہ کریں گے۔ باب ما جاء فی الرجل یطوف علی نسائه بغسل واحد وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان بن معمر عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد وفي الباب عن ابي رافع رضی اللہ عنہ قال ابو عیسى حدیث انس رضی اللہ عنہ حدیث صحیح وهو قول غير واحد من اهل العلم منهم الحسن البصري الا بأس ان يعود قبل ان يتوضا۔ حدیث صحیح کے بعد جو احمد محمد شاکر کا نسخہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد۔ قد روى محمد بن يوسف عن هذا عن سفيان فقال عن ابي عروة عن ابي الخطاب عن انس رضی اللہ عنہ وابو عروة هو معمر بن راشد وابو الخطاب قتادة بن دعامہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس ایک رات میں گئے اور اس کے بعد آخر میں ایک ہی مرتبہ غسل فرمایا، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا یا سفر سے جب واپس آ جاتے تھے تو اس طرح فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ، اور پھر اس کے بعد باریاں شروع ہوتی تھی۔ اس باب میں ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیح ہے، اور اس میں دوسرے نسخے کے اندر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے اور آخر میں ایک ہی مرتبہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اور اہل علم کا جن میں حسن بصری بھی شامل، ان سب کا یہی قول ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری مرتبہ اگر ہم بستری کرتا ہے تو بیچ میں اگر وضو کر لے تو یہ بھی اس کے لیے درجہ ہے، لیکن سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ ہم بستری کرنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ ہم بستری سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، اور یہ بھی جائز ہے کہ بغیر وضو، بغیر غسل کے اور بغیر اعضاء کو دھوئے پھر بھی وہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ محمد بن یوسف یہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ عروہ وہ ابو خطاب سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو عروہ سے مراد یہ معمر بن راشد ہیں، ان کی یہ کنیت تھی، اور ابو الخطاب ان کی کنیت ہے، اور ان کا پورا نام قتادہ بن دعامہ ہے۔ دوسرا باب ہے باب ما جاء اذا اراد ان يعود توضا، یعنی ہم بستری کے لیے اگر دوبارہ ارادہ ہو تو پہلے وضو کر لیا جائے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الاحول عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال به غير واحد من اهل العلم قالوا
إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود وأبو سعيد الخدری اسمه سعد بن مالک بن سنان. ترجمہ کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک اگر اپنی اہلیہ کے پاس دوبارہ آنے کا ارادہ رکھتا ہے ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد، اس کو چاہیے کہ وہ درمیان میں وضو کر لے. اور عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس میں موجود ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی یہ روایت حدیث حسن صحیح ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے، اور بہت سے اہل علم کا بھی یہی قول ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لے اور پھر دوبارہ اگر ارادہ کرے تو بیچ میں وضو کر لے. ابو المتوکل کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کا پورا نام علی بن داؤد ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا پورا نام سعد بن مالک بن سنان ہے. بیچ میں جو احمد محمد شاکر اور شعیب ارناؤت کا نسخہ ہے اس میں قتادہ بن دعامہ کے بعد قال ابو عیسیٰ ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفیان ابن ابی عروہ عن ابی الخطاب وهو خطأ وصحیح عن ابی عروہ. ان الفاظ کا بھی اضافہ موجود ہے. تیسرا باب بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، باب ما جاء اذا اقیمت الصلاۃ ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء. اگر نماز کھڑی ہو جائے اور آپ میں سے کسی کو استنجے کا تقاضا ہو تو وہ جا کر پہلے استنجا کر لے، قضاء حاجت کر لے، پھر آ کر وہ نماز پڑھے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن هشام بن عروہ عن ابيه عن عبد الله بن الارقم رضی اللہ عنہ قال اقیمت الصلاة فاخذ بيد رجل فقدمه وكان امام القوم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وثوبان وابي امامة رضي الله عنهم. قال ابو عیسیٰ حدیث عبد الله بن الارقم رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح هكذا روى مالك بن انس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الارقم رضي الله عنه. وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن ابيه عن رجل عن عبد الله بن الارقم رضي الله عنه. وقال غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول احمد واسحاق رحمهم الله قال لا يقوم الى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. قال ان دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض اهل العلم لا باس ان يصلي وبه غائط او بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. هشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عروہ نے حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم نماز کے ٹائم پہ جب نماز کھڑی ہو گئی تو ایک شخص کا ہاتھ پکڑا انہوں نے اور اس کو آگے امام بنا دیا. تو امام بنانے کے بعد پھر فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور تم میں سے کسی ایک کو اگر قضاء حاجت کا تقاضا ہو تو پہلے وہ جا کر قضاء حاجت کر لے اور وضو کر لے، پھر آ کر نماز پڑھے. اور اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ثوبان اور ابی امامہ رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اسی طرح مالک بن انس، یحییٰ بن سعید قطان اور اس کے علاوہ حفاظ حدیث نے بھی ہشام بن عروہ سے یہ روایت لی ہے. اور ہشام بن عروہ پھر آگے اپنے باپ عروہ سے اور وہ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ سے بالکل اسی سند کے ساتھ یہ روایت آگے منقول ہے. وہیب اور اس کے علاوہ دیگر روات نے ہشام بن عروہ سے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور وہ آگے عن ابیہ عن رجل عن عبداللہ بن ارقم، اس طرح سے بھی ایک سند ہے جو وہیب نے اور دیگر کچھ روات نے ذکر کی ہے. ہشام بن عروہ سے اس کو روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے آگے والد سے، لیکن اس کے اندر حضرت عبداللہ بن ارقم اور حضرت عروہ کے بیچ میں ایک مجہول راوی بھی موجود ہے. اور یہی صحابہ کرام اور تابعین میں سے بھی اکثر کا قول ہے، اور یہی امام احمد، امام اسحاق رحمہ اللہ کا بھی قول ہے. وہ دونوں فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے اس حالت میں کھڑا نہ ہو کہ اگر اس کو کوئی پیشاب کا یا پخانے کا تقاضا ہو. اور وہ دونوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کے اندر کھڑا ہو گیا اور اس نے پیشاب یا پخانے کا تقاضا محسوس کیا تو پھر وہ نماز سے نہ ہٹے اور نماز کو ختم نہ کرے جب تک کہ وہ جو خیال ہے یا وہ جو تقاضا ہے یا حاجت ہے وہ اس کو مشغول نہ رکھ دے نماز سے، یعنی نماز سے غافل کر کے وہ اپنی طرف متوجہ نہ کر دے. اور بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس حالت میں اس کو قضاء حاجت کا تقاضا ہو جائے تو وہ نماز کو نہ چھوڑے بلکہ نماز کو مکمل کر دے، بشرط ہے کہ وہ تقاضا اتنا زیادہ نہ ہو کہ نماز کے اندر خلل پیدا کر دے. اور اگلا باب بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، باب ما جاء فی الوضوء من الموت، یعنی
آپ کسی ایسی زمین کے اوپر چل رہے ہیں ننگے پاؤں جو ناپاک ہے، اس کے اوپر چلنے سے آپ کا وضو باقی رہے گا اگر پاؤں ناپاک ہوگے، یا آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں بعض مرتبہ صحابہ کرام قریب ہونے کی وجہ سے مسجد کے وہ پاؤں کو چپل پہنے بغیر ہی وہ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ اس دوران زمین کبھی ناپاک بھی ہوتی تھی تو وہ ایسے ہی چلتے تھے اور مسجد کے اندر پہنچ جاتے تھے اور وہ پاؤں نہیں دھوتے تھے۔ تو اس کا حکم بھی سمجھنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بعض خواتین جب نماز کے لیے آتی تھی تو ان کے جو برقعے ہوتے تھے یا ان کے جو دوپٹے ہوتے تھے تو وہ لمبے ہوتے تھے، وہ زمین کے اوپر لگتے تھے، تو زمین کبھی کبھار ناپاک بھی ہوتی تھی، تو اس میں شک تھا، تو اللہ کے نبی نے اس شک کو دور فرمایا اس حدیث میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن محمد بن عمارة عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالت قلت لأم سلمة رضي الله عنها إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها، وهو وهم، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الصحيح۔ اور جو احمد محمد شاکر کا نسخہ ہے اس میں وہ وہم کے بعد یہ بھی ہے کہ ولیس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود۔ وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموت، قال ابو عيسى وهو قول غير واحد من اهل العلم قالوا اذا بطي الرجل على المكان القذر لا يجب عليه غسل القدم الا ان يكون رطبا فيغسل ما اصابه۔ محمد بن ابراہیم روایت کرتے ہیں ایک ام ولد سے، سند میں آ رہا ہے کہ ام ولد جو تھیں وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تھیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ام ولد جو باندھی تھیں یہ عبد الرحمن بن عوف کی ہی تھیں یا ان کے بیٹے کی تھیں؟ وہ فرماتی ہیں، اچھا وہ کون تھی، ان کا نام بھی آگے آ رہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرا جو دامن ہے، جو میرا لباس ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور میں ایسی جگہ پر بھی چلتی ہوں جو ناپاک جگہ ہوتی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے میرا وہ جو دوپٹہ ہے یا میرا جو دامن ہے وہ ناپاک ہو جائے گا؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد آنے والی جو پاک زمین ہوتی ہے، تو جب آپ کا دامن اس کے اوپر سے رگڑ کر چلتا ہے تو وہ جو پاک جگہ ہوتی ہے وہ اس کو پاک کر لیتی ہے۔ یعنی اگر آپ ناپاک جگہ سے چلتے چلتے آپ کا دامن کسی ناپاک جگہ پہ لگا اور اس کے ساتھ کوئی ناپاک ریزے لگ گئے، تو وہ اگلی جو جگہ ہے جو جس سے وہ گزرے گا اور وہ پاک ہوگی زمین کی، تو اس کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا اور وہ پوچھ لی جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ شک دور کر دیا کہ اس شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر ہاں واضح طور پر کوئی ناپاک چیز نظر آ رہی ہے تو اس کو دھو لیا جائے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو مالک بن انس سے، اور وہ محمد بن عمارہ سے، اور وہ محمد بن ابراہیم سے، اور وہ آگے ام ولد سے، اور ام ولد یہاں پہ ہیں ہود بن عبد الرحمن بن عوف کی۔ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہود کی ام ولد سے محمد بن ابراہیم روایت کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہود کا لفظ ہے، اور وہ پھر آگے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہم ہے، اور وہم کا آگے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو ام ولد ہیں وہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کے ام ولد ہیں، یعنی عبد الرحمن بن عوف کے جو صاحبزادے ابراہیم ہیں ان کی ام ولد باندھی ہیں، نہ کہ ہود کی۔ اور احمد محمد شاکر کے نسخے میں یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے کسی بھی صاحبزادے کا نام ہود نہیں ہے بلکہ یہ ابراہیم ہے، تو اس کی یہاں پہ وضاحت ہو گئی۔ اس بات کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے جو یہاں پر ہی ذکر کر دی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہم اس طرح سے وضو نہیں کرتے تھے کہ جب ہم کسی ناپاک جگہ سے چل کر آتے تھے تو اس وجہ سے ہم پھر وضو دوبارہ اپنا نہیں دہراتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل علم کا یہی قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی زمین جو ناپاک زمین ہے اس کو روند کر چلتا ہے اور اس کو پاؤں کے اوپر چپل بھی نہیں ہے تو اس کو پاؤں دھونا واجب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی تر چیز تھی اور وہ ناپاک چیز تھی تو وہ جہاں پہ لگی ہے پاؤں کے تو اس کو دھو لیا جائے، ورنہ مطلقاً ایسی خشک زمین جو ناپاک تھی اس کے اوپر چلنے سے پاؤں ناپاک نہیں ہوتا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احادیث باب کے راویوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابو محمد ان کا نام محمد بن عبداللہ بن زبیر بن عمر بن درہم الانصاری الزبیری ہے۔ سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے، معمر سے مراد معمر بن راشد الازدی ہیں، ابو عروہ ان کی کنیت ہے۔ عاصم الاحول یا عاصم بن سلمان التمیمی، ابی المتوکل الناجی ان کا نام علی بن داؤد ہے، مشہور اپنی کنیت سے ہیں اور فقہ ہیں۔ اور آخری جو باب ہم نے پڑھا اس کے اندر موتے کا لفظ ہے، الموت ما یوطأ فی الطریق من الاذى، یعنی ایسی جگہ ایسی چیز جو زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہو اور وہ ناپاک ہو اور آپ اس کو روندے ہو تو اس کو موتے کہتے ہیں۔ اور اگر موتے ہم اس کو ظرف مکان سمجھیں تو پھر وہ جگہ جس کے اوپر آپ چلتے ہو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ محمد بن عمارہ بن حزم المدنی
یہ محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور ان سے آگے مالک روایت کرتے ہیں. محمد بن ابراہیم بن حارث بن خالد بن صخر التیمی المدنی. عبد عبد الرحمن بن عوف، اور مالک کی روایت میں موطا میں اور ابو داؤد کی روایت میں بھی یہ موجود ہے کہ عن ولد لابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف یہ ہے، اور ان کا نام حمیدہ ہے اور یہ ایک تابعہ ہے. القذر، قذر کا معنی کہ جس کو طبیعت مکروہ سمجھے یا طبیعت جس سے گھن آتی ہو تو اس کو القذر کہتے ہیں، چاہے وہ چیز نجس ہو یا نہ ہو. ایک سے زائد بار جمع کرنے کے بعد اکٹھا غسل کرنے کے حوالے سے علماء نے اس بات کے اوپر اجماع کیا ہے کہ 2 مرتبہ ہم بستری کر رہے تو ہر ہم بستری کے بعد غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور حدیث اس بارے میں صریح ہے. اور غسل جو ایک ہی مرتبہ آیا ہوا ہے تو اس سے حدیث سے یہی سمجھ آتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ جو غسل ہے وہی واجب ہے اور ہر مرتبہ غسل کرنا واجب نہیں ہے. اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں تمام ازواج مطہرات کے پاس کیسے چلے گئے، کیونکہ باریاں مقرر ہوتی تھیں ہر زوجہ محترمہ کے پاس ایک رات، تو ایک ہی رات میں سب کے پاس کیسے چلے گئے؟ تو اس کا ایک جواب معرف السنن میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو پھر ایک رات کے لیے باریاں کوئی مقرر نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ ہر زوجہ محترمہ چاہتی تھی کہ میرے گھر تشریف لائیں پہلی رات، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس پہلی رات میں جاتے تھے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ باریاں جو ہے مقرر کرنا یہ امت کو سکھانے کے لیے تھا، اللہ کے نبی کے اوپر باریاں مقرر کرنا یہ فرض یا واجب نہیں تھا، وہ جب بھی مرضی جس کے پاس بھی اپنے زوجہ محترمہ کے پاس جا سکتے تھے. اور تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ جس کی باری تھی اس کی اجازت سے یا ان کی رضا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کے پاس جا سکتے تھے. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ جب باریاں سب کی مکمل ہو جاتی تھیں اور پھر نئی باری شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی ایک مرتبہ سب کے پاس بھی جایا کرتے تھے. اور پانچواں جواب یہ ہے کہ باریاں مقرر کرنے کا جو وجوب آیا تھا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ باری مقرر کرنا واجب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واجب تھا، تو ان کے لیے جواب ہے کہ یہ باری مقرر کرنے سے پہلے کا زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سب کے پاس گئے تھے. اور اسی طریقے سے چھٹا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں خاص کی ہیں، جیسے کہ 4 سے زیادہ نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے. اسی طریقے سے باریوں کے بارے میں کہ ایک ہی رات میں سب کے پاس جانا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت رکھی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں. اور ایک اور جواب جو ہے وہ تحفۃ الالمعی میں ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ساری ازواج مطہرات ایک ساتھ تھیں، تو احرام باندھنے سے پہلے سب کے پاس چلے گئے اور پھر اس کے بعد ایک ہی مرتبہ غسل فرمایا. اور ساتواں جواب یہ ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھنا چاہتے تھے تو سب ازواج مطہرات چونکہ سفر میں تھے تو ساری ساتھ تھیں اور حجۃ الوداع کا موقع تھا تو سب کے پاس چلے گئے اور پھر اس کے بعد ایک ہی مرتبہ غسل فرما کے احرام باندھ لیا. اور یہی صاحب معرف السنن بھی فرماتے ہیں کہ یہی بات سب سے زیادہ بہترین اس کی توجیہ ہے کہ یہ حجۃ الوداع کا ہی موقع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ہی یہ عمل فرمایا تھا. 2 جمعہ کے درمیان جو وضو کرنے والی روایت تھی اس کے بارے میں یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بھی مستحب ہے کہ 2 جمعہ کے درمیان آپ وضو کر لیں، اور لیکن یہ بھی تمام فقہا کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے. فرض نماز کی جو جماعت ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ جماعت واجب ہے یا سنت موقدہ ہے یا مستحب ہے یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، تو تمام اس میں اقوال پائے جاتے ہیں. لیکن احناف کے نزدیک جماعت کو ترک کرنا وہ کب جائز ہے، تو اس حوالے سے یہاں پہ یہ ایک علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کو ایک نظم کے اندر بند کیا ہے، اور وہ اس میں ہے کہ مرض ہو یا انسان کی نظر کام نہ کرتی ہو، اندھا ہو، یا یہ ہے کہ بارش شدید ہو، کیچڑ ہو، سردی بہت زیادہ ہو جس کی وجہ سے انسان کو نقصان ہوتا ہو، اور اس کے علاوہ یہ نیچے تمام 20 مقامات ایسے موجود ہیں جن کی وجہ سے آپ جماعت کو ترک کر سکتے ہیں. اچھا، قضاء حاجت کے تقاضے کے باوجود نماز جاری رکھنے سے متعلق جو احکامات ہیں اس میں یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں: الحاقن، الحاقب، الحادق، الحابس اور یہ المدافع. یہ سارے کے سارے الفاظ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کو قضاء حاجت کا تقاضا ہو اور وہ اس صورت میں اس کو روک کر نماز پڑھ رہا ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک بہترین جملہ منقول ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری ساری کی سارا جو کھانا ہے وہ نماز بن جائے، اس بات سے کہ میری ساری کی ساری نماز جو ہے وہ کھانا بن جائے. یعنی کھانا حاضر ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا سارا دل جو ہے وہ کھانے کی طرف اور ذہن کھانے کی طرف ہوگا. تو میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور مجھے نماز کی فکر ہو رہی ہے. اب ناپاک جگہ سے آپ گزر رہے ہیں، پاؤں آپ کا یا لمبا لباس ہے وہ اگر نیچے لگ رہا ہے تو اس میں جو شک تھا اس حوالے سے یہ مختصر آپ دیکھ لیں کہ
مثلا اگر نجاست پیشاب وغیرہ ہے وہ اگر کپڑے کو لگ گیا یا جسم کو لگ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کو تو دھونا ہی پڑے گا، اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ اس طریقے سے کوئی تر نجاست ہے جسم والی ہے وہ اگر کپڑے کو لگ جاتی ہے تو اس کو بھی دھونا ہی پڑے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ اور اگر موزے وغیرہ کو لگ گیا ہے یا آپ کی چپل کو لگ گیا ہے تو اس کو اگر آپ رگڑ لیتے ہو اور اس سے وہ پوچھ لیتے ہو تو اس سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ اس میں بھی غسل یعنی اس کو دھونا وہ لازم قرار دیتے ہیں۔ لیکن جو حدیث باب کے اندر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خشک زمین ہے آپ اس کے اوپر چل رہے ہو، یا نجاست ایسی ہے کہ جو جرم والی ہے لیکن وہ جسم کے یا کپڑوں کے ساتھ ایسی نہیں ہے کہ جس کو پوچھنے سے یا رگڑنے سے وہ صاف نہ ہوتی ہو، تو پھر وہ کپڑا جب آپ چلتے جا رہے ہو تو پاک زمین سے بھی وہ گزرے گا تو یقینی طور پر وہ جو لید وغیرہ یا خشک گوبر وغیرہ لگا ہوا ہے تو وہ اس سے جھڑ جائے گا اور وہ پاک ہی ہو جائے گی۔ تو یہ مراد ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام کو چونکہ اس میں شک ہوتا تھا تو اس لیے یہاں پر تفصیل کے ساتھ معرف السنن کے اندر بھی اس کو ذکر کر دیا کہ اس کا کیا حکم ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ائمہ کے اقوال ہیں وہ بھی آپ ایک نظر یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ اور فی الباب کے تحت آنے والی جو روایات ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں، ابو رافع کی روایت کو بھی آپ دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو امام مسلم نے اپنے مسلم شریف کے اندر لائی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ابو امامہ کی روایت کو امام احمد نے بھی ذکر کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ سبق میں موجود احادیث کے کچھ فوائد ہیں جن کو آپ یہاں پہ ایک نظر دیکھ لیں، حدیث کی اصلی تطبیق کو بھی آپ یہاں پہ محفوظ فرما لیں۔ سبق سے متعلق یہ سوالات ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ فرما لیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں، اور سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 63 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔